بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ تمام لوگوں کا بحرین اردو کمیونٹی بحرین آپ کا استقبال کرتی ہے۔ ہم لوگ اس ہفتے پھر سے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا درس لے کر۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج کا جو ایک چھوٹی سی مہم ہم لوگوں نے چلائی تھی یوٹیوب کو سبسکرائب کرنے کے لیے، اور آپ الحمدللہ تمام لوگوں کی محنتیں، تمام لوگوں کی کاوشوں سے ماشاءاللہ آج بہت تھوڑے ہی وقت میں 1000 کے اوپر الحمدللہ یوٹیوب سبسکرائبر ہمیں مل چکے ہیں۔ آپ لوگوں سے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی طرح جوڑتے رہیں گے اور لوگوں کو اجر و ثواب کمانے کا اور اس سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ تمام لوگ باخبر ہیں کہ ہم لوگ یہ لائیو پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ پوری جو ہے دنیا میں تمام جگہوں پر جمع ہونا اور جمع ہو کے پروگرام کرنا بالکل ابھی پاسبل نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ جو ہے لائیو پروگرام آپ کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ فراہم کر رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ حسب معمول ہم نے جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا 6:30 بجے سے شروع ہوگا انشاءاللہ، تو 7:30 تک چلے گا۔ آخری کے 15 منٹ اس میں کوشچن اور آنسر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اور لوگوں کو اس میں جوڑیے، اور آپ کا اگر کوئی سوال یا کوئی سجیشن ہوگا تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے تاکہ انشاءاللہ ہم اس کو اور بہتر کر سکیں اور اگلی بار جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو اور بہتر اس کو جو ہے لے کر آئیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مولانا شکیل اعظمی صاحب، انشاءاللہ آج کے جو ہے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ہمارے بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، میری پیاری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اور آج ہم دوسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور وہ ہے درس قرآن۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ جو دوسری سورہ ہے قرآن شریف کی، اس سے آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک میں نے تلاوت کی، اور ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بات کے بجائے خالق کائنات، جن و انس سب کے خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچایا جائے اور تمام انسانیت تک پہنچایا جائے۔ ہم پچھلے درس میں بتلا چکے ہیں کہ ہمارے درس کا ہمارے دین کا اصل سرچشمہ، سورس آف نالج وہ قرآن شریف ہی ہے۔ آج میں نے جو آیات منتخب کی ہیں وہ ایک خاص مقصد کے تحت میں نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور میں یہاں پہ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے سامعین اور ناظرین ان کی تعداد، ان کی اکثریت وہ مسلمانوں کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو قرآن شریف کو جانتے اور مانتے، اس پر ایمان لاتے ہیں اور کسی حد تک اس کا علم رکھتے ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم یہ پیغام غیر مسلم برادران وطن تک پہنچائیں، خاص طور سے ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی بہن، اور ان میں بھی خاص طور سے جو نوجوان طبقہ ہے ان تک ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچے اور وہ اس پر سنجیدگی سے غور کریں اور اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں وہ سنجیدگی سے سوچیں اور فیصلہ کریں۔ ان کا حق ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو جانیں اور سنیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ پیغام ان تک پہنچائیں۔ تو آج کا کی آیات جو آج منتخب کی ہیں، یہ حقیقت میں بہت ہی ضروری ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسان اس کو سنیں، اس کو جانیں، ان تک یہ پیغام پہنچے۔ یہ پیغام ان کے رب کا ہے، ان کے خالق اور مالک کا ہے، جو ان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی زندگی میں اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے رویے مختلف ہوتے ہیں، ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، اور جب سوچ مختلف ہوتی ہے تو پھر ان کے عمل میں بھی، ان کے ایکشن میں بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ سب کا اپنا سورس آف نالج الگ الگ ہے، اور اسی سورس آف نالج کی بنیاد پر ان کے بلیفز، ان کے عقائد اور ان کے ڈیڈس اینڈ ایکشنز وہ طے کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا عمل جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی کتاب ہمارے مطالعے میں رہے اور اللہ کا دیا ہوا پیغام ہمارے علم میں ہو، تو پھر یہ ہے کہ سوچ کا اختلاف اور عمل کا اور کام کا اختلاف یہ ختم ہو سکتا ہے یا گھٹ سکتا ہے۔ آج کی جو آیات ہم نے تلاوت کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایڈریس کیا ہے۔ یا ایھا الناس، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگو، اے انسانوں، او مین کائنڈ، اے لوگو۔ تو لوگوں میں، انسانوں میں ہر کوئی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاص رنگ اور نسل کے لیے ہے، بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں تمام انسان برابر ہیں، اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگوں کی اپنی سوچ اور ان کا ماننے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اس بنیاد پہ ان کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی سورہ کے شروع میں یہ فرما دیا کہ قرآن شریف کے بارے میں کہ ھدی للمتقین، کہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے یہ
ہدایت ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں گے متقی لوگ۔ یعنی قرآن شریف وہ ہدایت ہے، گائیڈنس تو ہے اور گائیڈنس سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو مستقبل کے بارے میں ڈر رکھتے ہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں، اور ان کا جو ریئل ڈیسٹینیشن ہے، ان کی منزل ہے اور وہ آخرت کی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ یا ہیئر آفٹر، اس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، وہاں کی کامیابی۔ تو جو لوگ اس کے فکر مند ہوتے ہیں، وہی متقی ہوتے ہیں، وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ورنہ قرآن شریف تو ہدایت ہے اور ہدایت سب کے لیے ہے، ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ مثال کے طور پر سورج ہے، سورج کی روشنی تمام انسانوں کے لیے ہے، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، کافر ہوں، وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، سورج جب نکلتا ہے تو اپنی روشنی اور اپنی حرارت، اپنی گرمی سب کو دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر لے یا کسی تاریک غار میں جا کے بیٹھ جائے، چھپ جائے، سورج کی روشنی سے اور اس کی حرارت اور گرمی سے فائدہ نہ اٹھائے، تو یہ سورج کی اس میں کوئی کوتاہی اور کمی اور غلطی نہیں ہے، یہ اس شخص کی کمی ہے اور غلطی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سورج سے محروم رکھا۔ اسی طرح سے قرآن شریف کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہاں پہ یا ایھا الناس جب کہا تو تمام لوگوں کو خطاب کر کے کہا، اور آگے جو میسج ہے وہ حقیقت میں سب سے زبردست میسج ہے، اور یہ وہ میسج ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا، وہ عبادت کا مقصد ہے۔ فرمایا، میں پہلے آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ تو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، عبادت کرو، اسی سے تمہارے بچنے کی توقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے بندگی کرو اور بندگی اختیار کرو یا عبادت کرو، اس کے لیے یہاں پہ ایک فعل یا ورب آیا ہے، امپریٹیو ورب، اور وہ ہے اعبدو، عبادت سے بنا ہوا ہے۔ عبادت کا لفظ یہ اردو زبان میں بولا جاتا ہے، اور لیکن اعبدو اسی سے امپریٹیو ورب ہے، تم لوگ ایسا کرو، تم لوگ عبادت کرو۔ اور اس میں جو ایڈریس ہے وہ پلورل ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے، تمام لوگوں سے اس میں خطاب ہے کہ اے لوگو، تم اپنے رب کی بندگی کرو، اس کی بندگی اختیار کرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس میں تین چیزیں ہیں جن کی میں وضاحت کروں گا۔ ایک تو ہے عبادت، اور دوسرے ہے رب، اور تیسرے ہے خالق۔ عبادت، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو، ان سب کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت جو ہے وہ ہماری تخلیق کا، ہماری کریشن کا مقصد ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور جب کسی بھی چیز کا، کسی شخص کا، کسی گروپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور وہ اس کو پورا نہ کر سکے تو وہ ناکام کہلاتا ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار آپ کے پاس ہے، آپ نے کار اس لیے خریدی ہے اور بنائی اس لیے گئی ہے کہ وہ چلے، آپ اس کو ڈرائیو کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جائیں۔ لیکن گاڑی اگر چلے نہیں، خراب ہو جائے، بیٹھ جائے تو وہ ناکام ہو گئی، وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر ہے، وہ میڈیسین سیکھتا ہے، میڈیکل سائنس وہ پڑھتا ہے اس لیے کہ وہ بیماروں کا علاج کرے، لیکن اگر ڈاکٹر ناکام ہو جائے،
وہ صحیح ڈھنگ سے تعلیم نہ حاصل کرے یا مریضوں کی بیماری کو ڈائگنوز کرنے میں وہ توجہ نہ دے تو وہ ڈاکٹر بھی ناکام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہر ایک چیز کا مقصد ہوا کرتا ہے، اگر کوئی چیز مقصد پورا نہ کرے تو وہ ناکام ہے۔ آپ ایک گھڑی لگا دیتے ہیں، عموماً آپ دیکھتے ہیں کبھی گھر میں ہے، کبھی آفس میں، کبھی مسجد میں، ایک کلاک ہوتی ہے دیوار پہ لگی ہوئی، بڑی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اور معمولی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ بڑی قیمتی قسم کی گھڑیاں جو ہے بینکوں میں اور بعض بڑے لوگوں کے آفیسز میں ہوتی ہیں، لیکن اس کی بیٹری ختم ہو گئی اور وہ گھڑی نہیں چل رہی ہے، رک گئی ہے، وہ گھڑی ناکام ہو گئی۔ تو جب بھی کوئی چیز اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے گی تو وہ بیکار ہو جائے گی، خواہ وہ سستی ہو یا مہنگی ہو، کتنی قیمتی ہو۔ تو انسانوں کا معاملہ یہ ہے، انسان اور جن ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان کے بنانے کا مقصد، ان کی تخلیق کا مقصد، why I have created them، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لیعبدون، تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ اس مقصد کو پورا کرنا، معلوم یہ جب ہو گیا تو اس مقصد کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں دوسری آیات کا حوالہ دیتا ہوں کہ جہاں ہماری تخلیق کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ عبادت ہی تمہاری تخلیق کا مقصد ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن شریف میں مختلف جگہوں پہ یہ بتلایا ہے کہ ہر نبی جو آیا اس نے اپنی قوم کو اپنے وقت میں جب ایڈریس کیا تو ان کو یہی میسج دیا اور یہی ایڈریس کیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ سورہ ہود میں آپ مطالعہ کر لیں، کئی ایک نبی ہیں ان کی زبان سے یہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ خود ہی فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم سب، اے انسانوں، تم سب صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ پہلا حکم ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے اور اس بات کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی کے اوپر ہمارے بچاؤ کا دار و مدار ہے، اگر وہ ہم نہ کریں تو ناکام ہو جائیں گے اور بچ نہیں سکیں گے، تو اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عبادت کیا ہے؟ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں، اس لفظ پر اور اس کے معنی اور مفہوم پر، کہ اردو زبان میں لفظ عبادت اگرچہ بولا جاتا ہے لیکن اس کا معنی اردو زبان میں آ کے بہت ہی محدود ہو گیا ہے۔ عام لوگ جو سن رہے ہیں ہمارے اس گفتگو کو، ان میں سے سب سے اگر سوال کیا جب بھی عبادت، اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بہت عبادت کرنے والا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، عابد ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ اکثریت یا ہو سکتا ہے سب کے سب یہ کہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر اذکار کریں، اس کے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ ہم عبادت پرستش کے معنی میں، پوجا کے معنی میں جو چیز ہوتی ہے اسی کو ہم عبادت لیتے ہیں، اس کے آگے ہمارے ذہن میں بات نہیں آتی۔ حالانکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز مقصد زندگی بن جائے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں تو کہ وہ چیز چند منٹس کے لیے، کچھ لمحات کے لیے وہ نہیں ہوگی، بلکہ 24 گھنٹے اگر ہیں تو 24 گھنٹے وہ عبادت ہوگی، ہفتہ ہے تو ہفتے بھر ہوگی، کوئی وقت کوئی جگہ اس عمل سے خالی نہیں ہوگی۔ تو اس میں حقیقت میں عبادت جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں پرستش یا پوجا، اس کے ساتھ ساتھ، اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کے یہ اطاعت کے معنی میں بھی شامل ہوتی ہے، اور اس کے معنی میں بندگی اور غلامی بھی آتی ہے۔
یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنی الیجینس، اپنی لائلٹی وہ اللہ کے ساتھ اس کو ثابت کرے، مانے، جس کو ہم بلیف کہہ سکتے ہیں، وہ مانے کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، وہی میرا رب ہے۔ اس چیز کو مان لینا اور اس کے تئیں اپنی بندگی، اپنی غلامی کا اظہار کرنا، یہ چیز، یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں کہ وہ الہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، تو ہم اسی کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو ہم نہیں ملا سکتے۔ اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی پوجا کریں گے، اسی کی پرستش کریں گے۔ گویا پوجا اور پرستش اس کا دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، یعنی واٹ ایور کمانڈس ہی گیوز اس وی ول اوبے ہم۔ اس کے جو بھی کمانڈس ہیں، اس کے انسٹرکشنس ہیں، اس نے جو کچھ بھی بتلایا ہے کہ یہ چیزیں کرنے کی ہیں انہیں کرو، یہ چیزیں بچنے کی ہیں، حرام ہیں سے دور رہو، تو ان کو کرنا اور ان سے بچنا یہ بھی ضروری ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بندگی اور غلامی، پرستش اور پوجا اور اطاعت، یہ تینوں چیزیں ملا کے جب کمبائنڈ بولی جاتی ہیں تو وہ عبادت ہوتی ہے عربی زبان میں۔ جب یہ کریں گے تب ایک بندہ جو ہے حقیقت میں اللہ کا بندہ بنے گا۔ آپ ہندی میں چاہیں تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ داس، اللہ کا داس بن جائے گا۔ اللہ کی بندگی کرنے والا وہ اس کا داس ہوتا ہے، اس کا بندہ اور غلام ہو جاتا ہے۔ یہ غلامی کے خلاف بات ہے کہ وہ آئے ایک جگہ زبان سے تو یہ کہے اور سامنے آ کہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، لیکن یہاں سے نکل کر جائے اور اس کا عمل بالکل اس کے اگینسٹ ہو، وہ دوسروں کا بندہ بنا ہوا ہے اور اللہ کے بجائے دوسروں کی وہ مان رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں وہ اوروں کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت سے وہ اپنی گردن وہ چھڑا رہا ہے، تو یہ عبادت نہیں ہوئی۔ اس لیے اس زمانے میں یہ میسج دیا گیا اور ہمیشہ دیا جاتا رہا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ میسج دیا ہے اور تا قیامت یہ میسج جاری رہے گا کہ اے لوگو، اگر تم بچنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی تمہاری سوچ بالکل سیدھی اور درست رہے اور تمہارا رویہ اور تمہارا عمل، تمہارا کلچر، تمہاری ثقافت، تمہاری سویلائزیشن، تمہارے تھاٹس یہ سب درست رہے، تمہاری معیشت، تمہارے ویلتھ، تمہاری سماجی زندگی، فیملی لائف، سوشل لائف اور تمہاری پولیٹیکل لائف، ہر جگہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرو اور تم امن و امان سے رہو، سکون سے رہو، تو یہ تم کو کرنا پڑے گا، اللہ کی بندگی کا نظام اس کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ کی بندگی سے جب قومیں، میں یہ نہیں کہتا مسلمان، کوئی بھی قوم، جب قومیں بیگانہ ہو جاتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں تو پھر ناانصافی جنم لیتی ہے، وہاں پہ تنگ نظری آتی ہے، نیرو مائنڈڈنس جو ہے نا وہ چیز آتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ عام لوگ نہیں، بڑے بڑے لوگ، ملکوں کے حکمراں، ذمہ دار، پولیٹیکل لیڈرز، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں احمقانہ اور جاہلانہ، ظلم اور ناانصافی کی بات کہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگ، ان سے یہ باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ سپرسٹیشن، اندھ وشواس، اندھ بھکت، یہ آج کے زمانے میں، اور یہی لوگ ہیں جب ان سے کبھی کسی موقع پہ بات کیجئے تو کہیں گے کہ ہم نے وی ہیو گاٹ ماڈرن ایجوکیشن، ہم نے جدید تعلیم حاصل کی ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم نے سائنس پڑھی ہوئی، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، لیکن تھالی بچ جاتی ہے، تالی بچ جاتی ہے، لائٹ جو ہے چلا دی جاتی ہے ایک فلاں ٹائم پہ اور اتنے منٹ کے لیے، اتنے وقت کے لیے۔ آج 21ویں صدی میں، ان 21st سینچری، ہم یہ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ حقیقت میں اللہ کی بندگی کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی جہالت کی باتیں صادر ہوتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن یہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کا پتہ ہو کہ یہ ان کے لیے مستقبل میں
فیوچر میں، اور یہ فیوچر میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، آخرت کی جو اصل فیوچر ہے، کیونکہ یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، دوسری کوئی زندگی نہیں ہوتی، یہاں پہ سدھار نہیں کیا تو وہ فیوچر ناکام ہوگا، تاریک ہوگا۔ اس لیے اس طرح کی ایسی بندگی کی ضرورت ہے، رب کی بندگی۔ جب رب کی بندگی میں آئیں گے تو پھر معلوم یہ ہوگا کہ دنیا سے وہ تمام بھید بھاؤ، رنگ اور نسل کا، زبان کا، علاقوں کا، جغرافیہ کا، یہ سارا بھید بھاؤ ختم ہو جائے گا، چھوت چھات ختم ہو جائے گا، نہ کوئی نیچ رہے گا، نہ کوئی اونچ رہے گا، نہ کوئی برہمن رہے گا، نہ کوئی شودر رہے گا، نہ کوئی ہریجن رہے گا، نہ کوئی دلت رہے گا، سب برابر ہوں گے۔ وہی شخص بہتر ہوگا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کو جو زیادہ جاننے اور ماننے اور پہچاننے والا ہے، اس کی معرفت حاصل ہے، اور وہ اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں بہترین انسان ہوگا، ریگارڈلیس وہ کہاں پیدا ہوا، اس کا اسکن کلر کیا ہے، وہ زبان کون سی بولتا ہے، وہ کس علاقے میں رہتا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس کی نگاہ میں رنگ اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں، وہ صرف ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، جو اس کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہاں پہ ریمائنڈ کرایا کہ وہ پیغام جو تمام انبیاء، پوری ہسٹری بتلاتی ہے، ایک ہی پیغام دیتے آئے ہیں، اسی پیغام کو آج یہ کتاب تم کو دہرا رہی، بتا رہی، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام تم کو سنا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ کس کی بندگی کرو؟ رب کی۔ اب دیکھیے، رب دوسرا لفظ آتا ہے اللہ کے ناموں میں سے، بہت ہی اہمیت والا نام ہے یہ رب۔ رب کے معنی آقا اور مالک کے ہوتے ہیں، لارڈ اینڈ ماسٹر، اور اس کے معنی چیریشر، پالنہار، پروردگار کے ہوتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر یا منتظم، فرما روا، رولر، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اس سارے معنی کو جب جمع کریں گے کہ رب ہے، تو رب کا مطلب اس کو ماننا یہ ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اور اس آیت میں آگے کہا الذی خلقکم، تمہارا وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس بنیاد پر وہ رب ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے اس بات کو خاص طور سے اس کا نوٹس لیں، اس پہ غور کریں۔ اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیدا کرنے کی بنیاد پر وہ رب ہے، اور پیدا کرنے کے بعد وہ رب بھی ہے، اس لیے وہ عبادت کا مستحق ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر طے کرے کہ فلاں اور فلاں، کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی جانور کو، کسی اس طرح کی چیزوں کو وہ اپنے طور پر طے کر لے کہ اس کو پوجے گا۔ نہیں، پوجنے کی، پرستش کی ہر ایک چیز اللہ کے لیے، رب کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کہ اس نے تم کو بھی پیدا کیا، اور تمہارے جو پوروج گزر چکے ہیں، پچھلے لوگ گزر چکے ہیں، تمہارے قوم کے، تمہارے خاندان کے، تمہارے باپ دادا، ان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ تو گویا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خود سے پیدا ہو گیا ہو، یا اللہ کے سوا کسی اور نے ان کو پیدا کیا ہو۔ تو یہ ہے اصل پیغام حقیقت میں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن شریف کی یہ دوسری سورہ ہے، اور اس سورہ میں جو پہلا پیغام آیا ہے اور انسانوں کو سنایا جا رہا ہے، وہ یہ پہلا پیغام ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو، یعنی اب اسی کی پوجا بھی کرو، اسی کی پرستش بھی کرو، اور اس نے جو کچھ تم کو بتلایا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، تمہارے جاب پہ تم کو کیسا ہونا چاہیے، بزنس کرتے وقت تمہیں کیا کرنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں، تو ان سب میں تم کو اپنے رب کے حکم کا پالن کرنا ہوگا، تو یہ ہوگی بندگی، اور یہ کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ پھر مزید اس کی دلیل دی جا رہی اگلی آیت میں، جو آپ خود جو ہے نا غور کر کے، اس پہ مطالعہ کر کے اس کو سوچیں گے تو خود آپ کو یعنی دلیل سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ جو رب ہے اور جو خالق ہے، اس کی اگر بندگی کا مطالبہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اور کیسے وہ رب ہے۔ تو فرمایا آگے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا،
وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا. یہ زمین، اس پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ ارتھ، یہ فرش، یعنی یہ رہنے کے لائق ہے، اس کے رہنے کے قابل بنایا. ہر پلانٹ پہ انسان نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو فرش بنایا اور آسمان کی چھت بنائی اوپر. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اور اس نے آسمان سے یعنی بلندی سے آسمان سے پانی برسایا، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بام پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. یہاں پہ ہے آگے جو قرآن کے الفاظ ہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا. انداد یہ پلورل ہے ند کا. ند کے معنی ہوتے ہیں کاؤنٹر پارٹ، یا کوئی کسی کے ایکول ہو، الائک ہو، کسی کے برابر ہو، وہ ند ہوتا ہے. تو اللہ کے پارٹنر نہ بناؤ، اللہ کے برابر نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہی رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، زمین کو اس نے گہوارہ بنایا، آسمان کی چھت اس نے تانی، پانی وہ برساتا ہے، اس سے سب کچھ زمین میں پیداوار ہوتی ہے جسے تم کھاتے ہو، اس سے وہ تمہیں رزق دیتا ہے، طرح طرح کے رزق دیتا ہے اور پھل دیتا ہے. تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سب کچھ جانتے ہوئے تم کیسے بناتے ہو؟ نہ بناؤ. اللہ کے ہمسر، اس کے پارٹنر نہ بناؤ. اب یہ پیغام چونکہ قرآن شریف میں ہے، اور قرآن شریف پہ وہ لوگ جس زمانے میں نازل ہوا وہ لوگ شک کر رہے تھے، تو یہاں پہ بڑی زبردست آیت آ رہی ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، بندہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ ہماری ہے یا نہیں. لوگ کہتے تھے کہ یہ آسمان سے نہیں اتری ہے، یہ خواہ جو ہے دھونس جمانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نماؤں کو، اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور جو مہیا کی گئی ہے یا تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے. یہ قرآن شریف سے متعلق آیت ہے. لوگ کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، یا یہ وہی آسمان سے نازل نہیں ہوتی، یہ محض دعویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر ایسا ہے، تمہیں شک ہے تو تم بھی بنا کے لے کر آؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کی تخلیق ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، تمہارے درمیان رہ رہے ہیں، تو تم سمجھ رہے ہو ان کی تیار کی ہوئی ہے. فرمایا کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کلام ربانی ہے، کلام الہی ہے، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اگر انسان کا تیار کیا ہوا ہے تو تمہارے اندر بہت بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ، بڑے زبان کے ماہر ہیں، ادیب ہیں اور شاعر ہیں، آئیں کوشش کریں، وہ بھی کوئی اس طرح کا کلام لے کر بنا کے لے کر آئیں. فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، وہ نہیں لا سکتے. اور نہیں لا سکتے تو پھر ایسا ہے کہ اس آگ سے ڈرو. یہ آگ جہنم کی آگ ہے جو آخرت میں ہوگی. جہنم کی آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، یعنی وہی انسان جو انکار کرنے والے ہیں، اور وہ پتھر بھی ہوں گے. یہاں پہ پتھر سے مراد وہ پتھر جو اپنے ہاتھوں سے گڑھ کے ان کو بت بنا کے پوجتے تھے. تو بتایا جائے گا کہ جن سے تم نے بڑی امیدیں باندھی تھیں وہی پتھر تمہارے ساتھ تمہیں مزید جو ہے جلانے کے لیے آئیں گے. دیکھیے یہ جو قرآن شریف کے مانند لانے کا چیلنج ہے، اس سلسلے میں قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ حقیقت میں آیات آتی ہیں. ایک جگہ فرمایا ایک سورت کا چیلنج، 10 سورت کا چیلنج ہے، پھر ایک پہ آگے کہ ام یقولون افترا، کیا یہ بات کہتے ہیں کہ اس نے خود سے جو ہے یہ کتاب تصنیف کر ڈالی ہے، گھڑ لی ہے.
قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو فرمایا کہ اگر بات یہ ہے تو تم ایسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے کر آؤ، تم بھی تصنیف کر کے لے کر آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں سب کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دوسرے یہ فرمایا کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کتاب گھڑی ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم ایک سورت ہی گھڑ کے لے کر آؤ اور اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو تمہاری مدد کے لیے، مل کے سارے جو ہے نا اکٹھا ہو کے بنائیں۔ اور ایک تیسری جگہ تو یہ کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا، فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر سارے کے سارے انسان اور جنات یہ سب مل کر کوشش کریں اور پوری محنت یہ کر لیں کہ اس کلام کے مانند، اس قرآن کے مانند کوئی قرآن لے کر آئیں، پیش کریں، تو وہ یہ نہیں کر سکتے، اگرچہ سب کے سب اکٹھے ہو کے مل جائیں اور کوشش کریں ایسا کرنے کی، وہ ناکام ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے قرآن کا معاملہ۔ ہم کبھی کسی موقع پر جب قرآن شریف کے بارے میں درس ہوگا تو ہم اس کی وضاحت کریں گے، لیکن ایک چیز میں قرآن کی خصوصیت کے بارے میں آپ کو قرآن ہی کی روشنی بتلاؤں گا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ قل لو کان من عند غیر من اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دو کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے یہ کلام ہوتا تو اس کے اندر بڑا اختلاف ان کو نظر آتا۔ یعنی انسانوں کا یہ معاملہ ہے، ان کے کلام کی، ان کی باتوں کی، ان کی زبان کی یہ لازماً یعنی کہہ لیجیے کہ صفت ہے کہ ان کے سوچ میں، ان کے فکر میں تبدیلی آتی رہتی ہے، بدلتے رہتے ہیں، ان کی زبان کا معیار بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخص، مثلاً وہ چاہے ادیب ہے، چاہے فلاسفر ہے، چاہے شاعر ہے، وہ مختلف اوقات پہ ان کے خیالات بدلتے رہتے ہیں اور ان کی زبان کا معیار بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ یہ بات صرف قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن شریف جو 23 سالوں میں نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا، وہ ایسی حالت میں بھی نازل ہوا جب آپ محصور تھے مکہ میں، اور ایسی حالت میں بھی نازل ہوا جب جنگیں ہو رہی تھیں، ایسی حالت میں بھی نازل ہوا جب مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی، دور دور تک جو ہے نا وہ پہنچ گئی اور انہیں قوت اور طاقت حاصل ہو گئی۔ اس وقت بھی نازل ہوا جب پورا عربین پیننسولا ان کے زیر اقتدار آ گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پورے قرآن شریف میں جو 23 سال میں نازل ہوا، وہی بات جو پہلے دن کہی گئی تھی آخر دن بھی وہی باقی رہی۔ توحید کا پیغام شروع میں بھی تھا، آخر میں بھی تھا۔ شرک کی تردید شروع میں بھی ہو رہی تھی، آخر میں بھی ہوتی رہی، کہیں اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے زبان، جو سورہ فاتحہ ہے وہ عربی زبان کا شاہکار ہے، اور سورہ الناس جو آخری سورہ ہے سورۃ الناس، وہ بھی عربی زبان کا شاہکار ہے۔ قرآن شریف میں کہیں سے بھی کوئی چیپٹر، کوئی سورہ، کوئی صفحہ اٹھا لیں، وہ عربی زبان کا شاہکار نظر آئے گا۔ یہ بات کسی اور کلام میں نہیں مل سکتی۔ یہ کہنے کے بعد اب آخر میں وہ جو آپ نے سنا کہ دھمکی دی گئی ہے اور ڈرایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، یعنی ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ اور اس کتاب کے پیغام پر ایمان لاؤ، تو ان کے لیے جو نہ ماننے والے ہیں، اعدت للکافرین، جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ انہیں یہ سزا اور یہ دھمکی ان کو سنا دی گئی، یہ ڈراوا ان کو دے دیا گیا۔ آج میں اس درس کے ذریعے سے جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اور اگر کچھ ہمارے بھائی اور بہن کہیں غیر مسلم اس سے جڑے ہیں، جوائن کیے ہیں، تو پھر میں یہ بات ان کو کہنا چاہوں گا کہ قرآن کا پیغام ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ رہ گئے ہمارے مسلمان بھائی بہن، تو ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ حقیقت میں آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے کام کی جگہ پر اور کہیں پہ بھی کوئی ہے
غیر مسلم تو اس تک اس کا یہ حق بنتا ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اس تک یہ پیغام پہنچائیں، ورنہ کل اس کے لیے آپ جواب دہ ہوں گے۔ یہ قرآن شریف پہ اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا حق ہے، اور ہم میں سے جو لوگ عبادت رب یا بندگی رب سے غافل ہیں اور اس کا کما حق ادا نہیں کرتے، انہیں بھی یہ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق بندگی کا وہ پورا کریں۔ اور آخری آیت کافروں کے یا نہ ماننے والوں کے مقابلے میں اہل ایمان کے بارے میں ہے، یعنی وہ لوگ جو اس میسج کو، اس کتاب کو مانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو بشارت دے دو، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو مان لیا، اس پیغام کو مان لیا، اور پھر اس کی روشنی میں اپنے عمل کی انہوں نے اصلاح کی، نیک عمل کیے، تو انہیں بشارت دے دو، یہ خوشخبری یہیں دنیا ہی میں سنا دو کہ ان کے لیے آخرت میں جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ نیچے کا مطلب یہ ہے کہ باغ، خوبصورت باغ بلندی پہ ہوگا اور اس کے اندر کیاریاں ہوں گی نیچے، جو اس کی شادابی کی، اس کی سرسبزی کی جو ہے ضمانت ہوں گی، یہ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو جنتی لوگ جب وہاں پہ پہنچ جائیں گے، یہ جنت جن کو ملے گی ان کو بشارت دی گئی، تو فرمایا کہ وہاں پہ جب کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب بھی وہاں پہ انہیں کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا، کھانے کے لیے ان کو دیا جائے گا، تو کہیں گے کہ یہ وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے مل چکی ہے، یا یہ رزق ہم کو پہلے عطا ہوا تھا۔ پہلے رزق عطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ہمیں دنیا میں دے دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا۔ تو اس سے اس کا مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ اپنے ذائقہ میں، اپنی لذت میں، اپنی خوشبو میں وہ بہت ہی اعلیٰ ترین ہوں گے، لیکن ہوں گے بہرحال اسی طرح کے کہ ایک جنتی جب دیکھے گا تو پہچان جائے گا کہ مثلاً اورنج ہے تو وہ اورنج ہے، انگور ہے تو وہ انگور ہے، گریپس جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کے یعنی ان کو پہچاننے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ گویا جنت میں جو فروٹس ہوں گے اور پھل ہوں گے وہ اسی شکل اور شیپ کے ہوں گے جو دنیا میں ہیں، کہ کوئی دیکھے تو یہ نہ ہو سے پریشانی اور بھائی کوئی ٹرانسلیٹر بلانا پڑے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ بھئی ہم کو یہ پھل چاہیے، یا پوچھے کہ بھئی وہ کون سا پھل ہے، یا اس کو کھانا چاہیے کہ نہیں، کوئی لٹکا ہوا پھل دیکھا نہیں، تمام فروٹس وہ ہوں گے جو دنیا میں اس نے ان کا مشاہدہ کیا۔ البتہ وہاں کا سیب یہاں کا سیب اتنا ہی فرق ہوگا لذت میں اور خوبصورتی میں اور خوشبو میں جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے کوئی بھی پھل ہوگا۔ اور پھر اس کی سب سے اہم بڑی بات کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، انہیں جنت میں انہیں پاکیزہ بیویاں ان کی ہوں گی، ان کے لیے ہوں گی۔ دیکھیے یہاں پہ ترجمہ بہرحال ایک ہی کیا جائے گا، لیکن میں نے بیویاں کیا، لیکن بیویاں ہی صرف نہیں ہیں، شوہر بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے ازواج، یہ زوج کی جمع ہے، اور زوج اس معنی میں ہے جو انگلش میں آپ اسپاؤس بولتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں جوڑے کے۔ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر جوڑا ہے اور ایک مرد کے لیے اس کی بیوی جوڑا ہے۔ تو یہاں پہ ازواج مطہرہ جو کہا گیا تو ازواج یعنی اس کا جوڑا ہوگا، صحیح ترجمہ یہ ہونا چاہیے۔ اگر مرد ہے تو اس کا جوڑا اس کی بیوی ہوگی، لیکن یہ پاکیزہ ہوگی۔ پاکیزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کو خاص جنت میں الگ سے ان کو تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے جنت اب حاصل کر لی تو اب دنیا کی وہ نہیں ہوگا کہ بڑے نیک ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن بیچارے بھوک اور پریشانی یا تنگی کی وجہ سے ان کے چہرے پہ دیکھیے تو جھریاں پڑ گئی ہیں اور آنکھیں دھس گئی ہیں یا اور بھی کوئی چیز۔ اور اسی طرح سے بڑے اچھے اچھے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، نیک صالح، لیکن بہرحال بھائی انسان ہے، کبھی زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی، کبھی کوئی غصے میں بات کہہ دی وغیرہ وغیرہ۔ تو چاہے مرد ہو یا عورت جو بھی جنت میں جائیں گے وہ مطہرہ ہوں گے۔
پاکیزہ کیے جائیں گے، یعنی ان کے اندر سے وہ تمام عیب ختم کر دیے جائیں گے جو دنیا میں کسی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے کتنا ہی اونچا ہو، کتنا ہی بڑا ہو، بھلا ہو، لیکن اگر کوئی عیب ہے وہاں پہ جنت میں پہنچ کے بات نہیں رہے گی۔ تو کوئی خاتون دنیا میں شوہر والی اگر وہ جنتی ہوئی اور اس کا شوہر بھی جنتی ہے تو دونوں جوڑے وہاں پہ بنیں گے، لیکن خاتون ہے یا مرد، ان میں سے کوئی جنتی تو بنا لیکن اس کا جوڑا جو ہے جنتی نہیں بنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جوڑا جو ہے پاکیزہ دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو ہم سب کو بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر شخص یہ کوشش کرے کہ مل کے پورے خاندان کو ہم جو ہے نا جنتی بنائیں، تاکہ مرتے وقت وہ جو ہوتا ہے نا بڑے افسوس کے ساتھ خبر دی جاتی ہے، یوں پیغام آتا ہے، میسج آتا ہے، اس کی ضرورت نہیں بھائی، بڑے افسوس، انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ خبر دی جاتی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، حالانکہ 90 سال میں مرے ہیں، 100 سال میں مرے ہیں، بھئی مرنا تو ہے، طے ہے، اتنا بڑا افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اصل جو چیز ہے فوکس اس پہ ہونا چاہیے، ہم کیوں نہ کوشش اس بات کی کریں کہ جنت میں ہم سب کے سب ملیں، یہ نہ ہو کہ یہاں تو ہیں بڑے پیار اور اس سے ہیں اور جنت میں جا کے بچھڑ جائیں اور بکھر جائیں، نہیں، جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں۔ تو یہ ہم کوشش کریں، اور جب جنت میں پہنچ گئے تو یہ فرمایا کہ وہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ایک بات میں اس کی وضاحت کر دوں، ہمارے ہاں بعض غیر مسلم یہ طعنہ دیتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مردوں کو یہ بتلاتا ہے کہ جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی یا حوریں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، جو بھی سننے والے ہیں، کیا آپ دنیا میں کسی بھی اچھے سے اچھے گھر کا انتہائی مالدار شخص ہے، کوئی اس کے پاس پیلس ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ سب کچھ اس کے پاس ہو اور اس کے پیلس میں اس کی بیوی نہ ہو، یا عورت ہے اس کا شوہر نہ ہو، تو وہ یعنی واقعتاً اس کو خوشی حاصل ہوگی؟ انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا اس طرح سے کیا ہے کہ اس کے اندر ایک فطری خلا پایا جاتا ہے، وہ خلا جوڑے سے پورا ہوتا ہے، یعنی مرد اس کی تکمیل ہوگی عورت سے، عورت کی تکمیل ہوگی مرد سے، ایک مرد کو بیوی چاہیے اور ایک عورت کو اس کا شوہر چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ جنت میں جب گئے تو وہاں کی سب سے بہترین اچھی زندگی ہوگی، اور اس زندگی میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب عزیز پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو قرآن کے پیغام بندگی رب کو جانتے سمجھتے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی بندگی، اس کی پرستش، اس کی عبادت، اس کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سوالات آئے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر صرف روزہ اور ذکری عبادت نہیں تو اس کے علاوہ باقی اوقات میں ہم بندگی کیسے کریں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے، حالانکہ میں نے اس کی تقریباً وضاحت کر دی ہے، شاید کچھ پوائنٹ رہ گئے ہوں چونکہ میں درس دے رہا تھا، آپ لوگ سن رہے تھے۔ دیکھیں، اس تصور کو، اس کنسپٹ کو نکال دیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، باقی سب عبادت نہیں۔ حقیقت میں یہ عبادت وہ ہے جو ہماری پوری زندگی کے لیے ہم کو تیار کرتی ہے بڑی عبادت کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، مثال کے طور پر یہ ایک جگہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو گویا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، شعور کے ساتھ پڑھیں گے، تو خود بخود اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسجد سے باہر آنے کے بعد جو بھی بے حیائی، بدکاری اور فحاشی ہے وہ، اور برائی ہے، گناہ ہے، اس سے ہم جو ہے بچیں گے، نماز ہماری ہم کو روکے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو فحاشی و بے حیائی میں آتی ہیں اور منکر میں آتی ہیں، حرام میں آتی ہیں، ممنوع میں آتی ہیں، ناجائز میں آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا نماز سکھاتی ہے۔ اسی طرح نماز میں اچھے اخلاق پر ابھارتی ہے۔ حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں بھی آنے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد، تو 3 ہفتے رہ گئے ہیں، کہ روزے رکھنے کا مقصد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔
یہ تقویٰ کیا ہے؟ خدا ترسی. یعنی ہم جب نماز پڑھ کے باہر نکلیں مسجد سے، روزہ رکھ کے مہینے بھر کا باہر آئیں، تو ہم قدم قدم پہ کبھی کوئی بھی اسٹیپ لے رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، کسی سے کوئی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ ہر جگہ پہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، یہاں اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. تو اس کے اس بات کا خیال کرنا چاہیے، وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان کو ہم کریں، اور جن سے ناخوش ہوتا ہے ان سے بچیں. اس میں سے اور بھی میں دے دیتا ہوں مثال. حقوق، آپ سب لوگ سنتے ہوں گے حقوق اللہ، حقوق العباد. اللہ کے حقوق ہیں اور بندے کے حقوق ہیں. بندوں کے حقوق بہت ہیں، بندوں میں الگ الگ ہیں. یہ ماں باپ ہیں، یہ بھائی بہن ہیں، یہ بیوی بچے ہیں، اور یہ رشتہ دار ہیں، یہ سوسائٹی اور سماج کے لوگ ہیں، یہ پورا ملک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو پورا کرنا یہ عبادت ہے. اسی طرح سے انسانیت کی خدمت، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام لے کے جو ہے بتلا دیا ہے. اور اس کے علاوہ اسی طرح جو کچھ بتایا ہے اسی طرز پہ سوچ کے طے کیا جا سکتا ہے. میں ایک صرف اشارہ کروں، آپ اس سے سمجھ جائیں گے. اور اس سے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سوچ میں کتنا امبیلنس یا توازن بگڑا ہوا ہے. کہ مثلا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب قسم کے صحابہ کرام آئے، تشریف لائے اور آ کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو سارا اجر لوٹ لے گئے، تو یعنی سارا ثواب انہوں نے لوٹ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، جو کچھ ہم عبادتیں کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا ہے تو وہ مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، اس طرح سے وہ ہم سے آگے بڑھ گئے. اب دیکھیں یہ سوچ ہوتی تھی کہ ہمیشہ ان کے اندر بھی فکر ہوتی تھی، اور یہی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کیوں کسی سے پیچھے رہیں جنت کے بارے میں، آخرت کی کامیابی کے بارے میں، اجر حاصل کرنے کے بارے میں. آج دنیا کے بارے میں ہم سب لوگ بہت تیز ہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت پیچھے ہیں. تو ان کی سوچ یہ تھی کہ آخرت میں اجر اور ثواب کمانے کے لیے وہ کسی سے پیچھے نہ رہیں. تو ان کا امیروں نے تو سب وہ اجر لوٹ لیا، وہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ہم سے آگے بڑھ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ چیزیں بتلائیں کہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 بار پڑھو. اس کو پڑھو تو تم یہ صدقہ ہے، تم کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. ان لوگوں نے جا کے خوب پڑھنا شروع کیا. تو کوئی چیز چھپی تو نہیں رہ سکتی تھی. 2-3 روز میں سب کو خبر ہو گئی کہ بھئی یہ لوگ سیکھ کر آئے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں تسبیح. تو امیر لوگ جو ہے انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا. یہ لوگ پھر واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو وہیں کی وہیں ہے. وہ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، وہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. لیکن سنو، اب اس کے بعد جو چیزیں بتلائی ہیں کہ تم یہ کرو یہ صدقہ ہے، یہ کرو یہ صدقہ ہے، یہ کرو صدقہ ہے، بے شمار چیزیں. میں ان میں ایک چیز بتلاتا ہوں. کہاں ایک طرف تسبیح ہے، فرمایا وہ صدقہ ہے، اور کہاں دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز، کانٹا ہے، پتھر ہے، کوئی رکاوٹ ہے. زمانے میں پکی سڑکیں نہیں تھیں. آج پکی سڑکیں اگر ہے، مان لیجیے سڑک پہ کوئی چیز گر گئی ہے، کوئی جس سے چلنے والوں کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے. راستے اماطۃ الاذی، راستے سے ایسی تکلیف دہ چیز کو، نقصان پہنچانے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن ایک صدقہ تو ہماری قوم کو، ہماری ملت کو یاد ہے، دوسرا صدقہ یاد نہیں ہے. راستے سے کون مولوی، کون عبادت گزار ہے کہ جو نکلتا ہے مسجد سے باہر اور جا کے روڈ پہ کوئی کہیں غلاظت ہے، کوئی وہ چیز ہے، صاف کر دیتا ہے. یہ حقیقت میں دین کا جو کنسپٹ ہے وہ امبیلنس ہو گیا ہے، وہ بگڑ چکا ہے تصور. اس لیے یہ چیز ہماری زندگی میں توازن نہیں ہے. ورنہ ایک طرف اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے، اسی طرح سے جیسے وہاں پہ لذت آپ کو مل رہی تھی اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ ہی کے واسطے، فار سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ،
آپ جا رہے ہیں اس کو ریموو کر رہے ہیں, ہٹا رہے ہیں کسی جگہ سے, کسی راستے سے, تو اس میں بھی آپ کو لذت ملتی اور اتنا ہی اجر ملتا کہ جتنا وہاں پہ تسبیح کا ملا ہے. تو اس طرح سے کام بہت ہیں. اور ایک بیوی اپنے شوہر بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے, ان کے خدمت کے لیے وہ گھر باہر صاف کرتی ہے, یہ عبادت ہے. ایک شوہر کما کے لاتا ہے اپنے بچوں کو حلال رزق, اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے, یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی عبادت ہے. اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت کرتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. معاشرے میں کوئی بھوکا ہے, کوئی پیاسا ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, ان کے لیے کوئی جد و جہد کرتا ہے, محنت کرتا ہے, یہ عبادت ہے. سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, تعلیم کو عام کرنے کے لیے, صحت کا خیال کرنے کے لیے جو بھی جد و جہد کوشش اچھی انسان کرے گا, اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چیز عبادت بن جائے گی. اس لیے اس طرح سے وہ ہماری 24 گھنٹہ کی چیز جو ہے نا وہ زندگی جو ہے عبادت بن جائے گی. اسی طرح سے کیا تاریخ میں سے کسی نے قرآن کو جھٹلانے کے لیے اس جیسا کچھ لکھنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت لوگوں نے کی, وہ ناکام ہوئی. اس زمانے میں بھی کی اور وہ ناکام ہوئی, اور آج بھی بیوقوف لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن کوئی سوال ہی نہیں ہے. کہ نسبت خاک را با عالم پاک, یعنی یہ خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ وہ لوگوں نے کیا ہے, کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا. اقامت دین کے لیے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے, جس کے بارے میں ہماری پکڑ ہوگی؟ دیکھیں, یہ وقت نہیں, ختم ہو گیا ہے, تو بس یہ ہے کہ دین کو قائم کرنا اپنے حد تک جتنا آپ کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر جو آپ کی ذمہ داری ہے, جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں, دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو پورا کریں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اقامت دین کے ضمن میں یہ کہ آپ لوگوں کو بتائیں. دعوت دین کے لیے مختلف طریقے ہیں, اچھی طریقے سے آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کہ مثلاً لٹریچر ہے اور کتابیں ہیں, گفتگو ہے. اور آج یہ نیا ہم نے ٹیکنالوجی شروع ہوئی, ہم لوگ بہت پچھڑے ہوئے ہیں, وی آر ویری بیکورڈ ایکچولی. آج ہم نے شروع کیا, جبکہ اس سے بہت پہلے شروع کر لینا چاہیے تھا. تو میں نہیں کہتا کہ میں درس دوں, یعنی آپ میں جو بھی کر سکتے ہیں ان کو اس ٹیکنالوجی کا, سائنسی ترقی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے دین کو جو ہے نا اس کو کوشش کرنی چاہیے. یہی ہماری وہ ہے جد و جہد, اللہ کے دین کی تعلیمات لوگوں کو بتانا, اس پہ عمل پیرا ہونا, اس کے لیے ترغیب دینا, اس کے لیے اپنے جان اور مال کو خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس چیز کے بدلے کہ ان کو جنت ملے گی. تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ سے اپنے جان اور مال کا سودا کر لیتا ہے. وہ اللہ کے لیے جیتا ہے, اللہ کے لیے مرتا ہے, اور وہ اپنا مال, اپنی صلاحیت, اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس میں لگاتا ہے. ایک سوال آیا ہے کہ جیسے حدیثوں میں پایا جاتا ہے اس طرح کے جان لیوا بیماریوں سے مرنے والے مسلمان کو شہادت کا درجہ مل جائے گا, تو کیا ویسے ہی درجہ کافروں کو ملے گا؟ کوئی سوال ہی نہیں. بھئی کافر ہے تو کیسے ملے گا؟ کافر اگر کوئی بہت اچھے کام کرے تو بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. ابھی ہم نے پڑھا کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ دو چیزیں بنیادی ہیں. پہلے ایمان آتا ہے, پھر عمل صالح. یعنی عمل صالح ایمان کے بغیر ہوتا ہی نہیں. کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی آم کا درخت بغیر جڑ کے جو ہے اوپر آ گیا ہے؟ تو پہلے جڑ جو ہے زمین میں لگائی جائے گی, گاڑا جائے گا, وہ کوئی بھی درخت ہو, تب اس کا تنا نکلے گا, اس کی شاخیں ہوں گی, اس میں پھل آئے گا. بغیر جڑ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو ایمان جو ہے وہ اصل بنیاد ہے, اصل بنیاد ہے. اس کی حیثیت بیس کی ہے, فاؤنڈیشن کی ہے. وہ اگر نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی بڑا مالدار ہے, پیسے والا ہے, وہ مثلاً تعلیم گاہیں بناتا ہے, مدرسے بناتا ہے, ہاسپٹل بناتا ہے, وغیرہ وغیرہ سب کچھ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے, ایمان نہیں ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا. اس کے برعکس اگر ایمان ہے, صحیح ایمان ہے, تو آدمی کو تھوڑا بہت عمل صالح بھی اس کے کام آ جائے گا, اس کو فائدہ دے گا. تو کافر جو ہے, چونکہ وہ کافر ہے اس لیے
اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور وہ تو اس کے لیے ایک یہ جو ہے نا عذاب ہو جائے گا، عذاب ہی مانا جائے گا۔ آخری اس سوال ہے کہ اسلام کا فائدہ سوسائٹی میں کیوں نہیں دکھتا، صرف عبادت کی رسم تک ہی محدود کیوں؟ اب یہ ہے اس پہ یعنی وجہ یہ ہے کہ میں نے آج جو درس دیا ہے تو آپ سننے والے جو بھی ہیں اور جنہوں نے سوال کیا ہے خاص طور سے انہیں معلوم ہو جائے کہ کیا واقعتاً عبادت کا تصور وہ ہے جتنا وسیع جتنا میں نے بتلایا ہے کہ عبادت کا مطلب وہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ساری میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، بہت سارے لوگ اس کا رونا روتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ کوئی صاحب ہیں ان کا حلیہ، ان کا کرتا، ان کی ٹوپی، ان کا پاجامہ، ان کی داڑھی، وہ سب بڑے عالی شان ہے، سبھی سب سے، اور سماج میں مانا جاتا ہے بھائی بڑے اللہ والے، تسبیح ہمیشہ ہاتھ میں رہتی ہے، لیکن بھائیوں کے ساتھ ناانصافی ہے، بہنوں کے ساتھ ناانصافی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے، زبان خراب ہے، ان کا حق مارا، بزنس میں جو ہے نا کوئی خیال نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ دھوکہ فریب کرتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یعنی بلیک مارکیٹنگ، سامان گھر کسی مصیبت کے وقت میں وہ اندر چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ ریٹ بڑھا کے بیچیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ دین کا جو صحیح تصور ہے وہ پڑھانا چاہیے، اور چونکہ ہمارے یہاں پوری دنیا میں جس میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، نظام تعلیم وہ ہمارا بالکل کرپٹ ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے، اور جو سلیبس بن کر آتا ہے اس میں سوائے یعنی کہہ لیجیے کہ بگاڑ کے اور کچھ ہوتی ہی نہیں، ایک انسان اس کو بگاڑ کے سوا اور کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اس سسٹم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور کم سے کم مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ ایسا نظام تعلیم جو ہے ڈیولپ کریں جہاں پر صحیح معنوں میں ایک ٹرو مسلم جو ہے پیدا ہوئے، اور ٹرو مسلم ہی صحیح حقیقی انسان ہوتا ہے، صحیح انسان ہوتا ہے، بہترین انسان ہوتا ہے، اور بہترین انسان لازماً وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بہترین انسان اور مسلمان نہ ہو، یا کوئی بہترین مسلمان ہو اچھا انسان نہ ہو، یہ لازم ملزوم ہے۔ تو وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو، ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور اپنی بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیغام کو جہاں جہاں تک پہنچا ہے وہاں پہ قبولیت عطا فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں یہ پروگرام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔